آج ہم قرآن میں بیان کیے گئے چند ایسے سائنسی حقائق کا جائزہ لیں گے جو 7ویں صدی میں بیان کیے گئے، جب نہ دوربین تھی، نہ خوردبین، نہ لیبارٹریاں اور نہ ہی خلائی سیارے۔ اور آخر میں ایک بنیادی سوال چھوڑ جائیں گے، یہ معلومات اس دور میں کہاں سے آئیں؟ کائنات کا آغاز بگ بینگ۔ جدید سائنس کے مطابق کائنات کا آغاز ایک نہایت چھوٹے اور انتہائی گرم نقطے سے ہوا، جسے آج ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ یہ نظریہ 20ویں صدی میں پیش کیا گیا، لیکن قرآن کہتا ہے، کیا منکروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا؟ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان اور زمین بنائے گئے، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ ایک اکائی تھے اور پھر الگ کیے گئے۔ قدیم تہذیبوں میں ایسا تصور کہیں موجود نہیں ملتا، نہ یونان میں، نہ روم میں، نہ مصر میں۔ پھیلتی ہوئی کائنات۔ 1929 میں سائنسدان ایڈون ہبل نے دریافت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس سے پہلے سائنس یہ مانتی تھی کہ کائنات ساکن ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور آسمان کو ہم نے طاقت سے بنایا، اور بے شک ہم اسے مسلسل پھیلا رہے ہیں۔ سمندروں کے درمیان رکاوٹ۔ جب میٹھا پانی اور کھارا پانی ملتا ہے تو وہ فوراً آپس میں گھل نہیں جاتے، ان کے درمیان ایک قدرتی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اس نے 2 سمندروں کو چھوڑ دیا جو آپس میں ملتے ہیں، مگر ان کے درمیان ایک آڑ ہے جسے وہ پار نہیں کرتے۔ یہ رکاوٹ آنکھ سے نظر نہیں آتی، مگر جدید سمندری سائنس اسے تسلیم کرتی ہے۔ نمبر 3، انسانی جنین کی تخلیق۔ خوردبین کے بغیر انسانی جنین کو دیکھنا ناممکن تھا، لیکن قرآن انسانی تخلیق کے مراحل یوں بیان کرتا ہے، ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، پھر اسے لٹکی ہوئی چیز بنایا، پھر چبائے ہوئے گوشت کی مانند، پھر ہڈیاں بنائیں اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ سورۃ المومنون 12 سے 14۔ عربی لفظ القا کا مطلب ہے چمٹنے والی چیز، لٹکی ہوئی چیز، جونک جیسی شکل۔ جدید سائنس کے مطابق ابتدائی جنین واقعی رحم کی دیوار سے چمٹا ہوتا ہے اور حیرت انگیز طور پر جونک سے مشابہ نظر آتا ہے۔ یہ بیان اس دور میں ممکن نہیں تھا۔ 4، پہاڑ، زمین کے استحکام کا ذریعہ۔ ماضی میں پہاڑوں کو صرف زمین کی سطح کی خوبصورتی سمجھا جاتا تھا، لیکن جدید ارضیات نے ثابت کیا کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر بہت گہری ہوتی ہیں، جو زمینی پرت کو مستحکم رکھتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہل نہ جائے۔ سورۃ النحل 15۔ یہ پہاڑ زمین کے لیے ایسے ہیں جیسے کیل کسی تختے کے لیے۔ یہ حقیقت پلیٹ ٹیکٹونکس کے نظریے کے بعد سامنے آئی۔ 6، آسمان ایک حفاظتی چھت۔ زمین کا ماحول ہمیں خطرناک شعاعوں، شہابی پتھروں اور شدید درجہ حرارت سے بچاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ قدیم انسان آسمان کو صرف خالی خلا سمجھتا تھا۔ حفاظتی ماحول کا تصور جدید سائنس کا کارنامہ ہے۔ نمبر 7، لوہا جو آسمان سے اترا۔ سائنس کے مطابق زمین پر موجود زیادہ تر لوہا شہابی پتھروں کے ذریعے آیا۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت طاقت ہے۔ لفظ اتارا یہاں علامتی نہیں بلکہ سائنسی طور پر درست ہے۔ قرآن خود کو سائنس کی کتاب نہیں کہتا، بلکہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ سائنس قرآن سے میل کھاتی ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے، یہ علم 7ویں صدی میں کہاں سے آیا؟ یہ سوال آج بھی کھلا ہے۔ لیکن 7ویں صدی میں علم کہاں سے آیا؟ اسے راز میں اللہ کی حقیقت ہے۔